آئیں خداوند یسوع مسیح کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آج آپ کہتے ہیں کیا آپ خداوند میں ایمان کے ساتھ آئیں؟ خدا کے کاموں میں وہ دروازے کھولے گا، شفا کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے، رہائی کے لیے اور موقع۔ یہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے، ہمارا ایمان نہیں، ہمیشہ مستقیم نہیں، لیکن اگرچہ یہ صفر ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لہذا میں آپ کو توجہ دینے کا کہتا ہوں کہ ہم کیا مطالعہ کریں، خدا کیا ہمیں سکھانے کی اجازت دے گا، اور بعد میں دعا کے وقت آپ ایمان رکھیں، کیونکہ ویسے ہی جب یسوع یہاں دنیا میں تھا وہ خدمات انجام دے گا۔ وہ سڑکوں پر لوگوں کو شفا دینے نہیں گیا، یہ ایسا نہیں تھا، ایمان کا ہونا ضرور تھا۔ جب شخص ایمان نہیں لاتا، انہوں نے پوچھا اور پوچھا، وہ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک ان کا ایمان بڑھ اور قائم نہ ہو جائے تو پھر کام کر سکے اور آدمی ببرکت تھا۔ آج ہمارے ساتھ وہی چیز ہے، کئی بار ہم خدا کے کلام اور زبور کا مطالعہ کرتے ہیں، دھیان لگاتے ہیں انجیل پر، دعا کے لیے، لیکن اس دن ہم رابطہ نہیں کر پاتے، ہم خدا سے منسلک نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں ایک بار پھر تلاش کروں گا اور پھر ہم دوبارہ طلب کریں گے۔ بعض اوقات ہم دعا کا سلسلہ بناتے ہیں اس عین لمحہ کے مطابق جب ایمان قائم ہوتا ہے، اور پھر ہم موقف لیتے ہیں اور خدا کی طاقت اس کام کو مکمل کرتی ہے جو خدا کے کام کو سن کر شروع ہوتی ہے۔ کیا خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے وہ چاہتا ہے، لیکن خدا آپ کو برکت دے گا، یہ ناقابل اعتراض ہے، کیونکہ اس کا کلام ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بہتر ہے اگر آپ اسے سمجھتے ہیں اور خدا سے سب حاصل کرتے ہیں، جیسا ماضی میں ہوا آج بھی ہوگا، یہ اس کا وعدہ ہے اور ہم اس پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ کسی شک کے بغیر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جلال ظاہر ہوا۔ چلیں ایک ایسے شخص کو دیکھیں جس نے برکت پائی۔ میری ایک عبادت میں برائے مہربانی سے چلائیں۔ میرے بازو میں بہت درد تھا، میں اپنا سر جھکا نہیں سکتی تھی، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، کیا آپ نے محسوس کیا آج کل ہر کسی کو دائیں جانب مسئلہ ہے؟ ان کی بائیں طرف ایک تھا، ایسا لگتا ہے کہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ آج شفا دینے کو آیا ہے، بایاں والا نہیں آیا لیکن وہ آئے گا۔ کب سے ایسا تھا؟ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اس درد کو بہت شدید کیا ہے۔ آپ اپنی بازو اٹھا سکتے جی اب میں کر سکتی ہوں۔ نہیں، دعا سے پہلے نہیں، آپ پہلے کتنا اٹھا سکتے؟ اتنا اوپر میں مشکل سے کرتی۔ اب سب کچھ کریں جو پہلے نہیں کر سکتی۔ او خداوند کی تعریف، واحد کے نام یسوع میں، مسیح، او خدا کی تعریف۔ ایک چیز میں آپ کو بتا سکتی ہوں، دیں گواہی دیں جلال کے لیے خداوند کے نام میں۔ آج میں شیطان کے سر پر ماروں گی کیونکہ میں نے کبھی گواہی دینے کی ضرورت نہیں کی۔ آج یہ دشمن شکست کھائے گا۔ میں اپنی بازو کو بلند کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ شدید درد محسوس کرتی تھی۔ یسوع مسیح کے جلال کے لیے میں شفا پا گئی ہوں۔ اور ہم یسوع کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ ٹھیک ہے عزیزو؟ میرے بھائیو، بہت سے لوگ برکت پاتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں گواہی دینے کا کہتے ہیں، نہیں میں اسے شرماتا ہوں، ایسا کبھی مت کریں کہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، یسوع نے کہا ابن آدم بھی اس سے شرمائے گا۔ شرمانے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر اس نے کام نہیں کیا آپ کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر اس نے کیا، چلیں سچ بتائیں، ہم کیوں یسوع کو ہمارے بارے میں شرمندہ ہونے دیں؟ اگر ہم اسے محسوس کرتے ہیں، آئیں کہیں ہمارے بارے میں خوشی اور اعتماد، یہ ہمارا ہے، میں نے اسے شفا دیا اور وہ سچ بتا رہے۔ جب ہم کہتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو ایسے مسائل ہیں۔ خداوند ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، مقدس بائبل میں جائیں، کہیں خدا مجھے کلام دے، زبور یا انجیل میں جائیں، ان کو پڑھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار ایسا کیا ہے اور جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے میں کرتا ہوں، اے باپ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور اچانک کلام کھلتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں برکت پانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور برکت کی بات کرتے ہوئے زبور 101 داؤد بادشاہ نے لکھا تھا، آیت یہ آیت ضروری ہے، لیکن آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا، تو میرے پاس کب آئے گا؟ خیر ہم یہ نہیں جانتے کب خدا ہمیں برکت دینے کا فیصلہ کرے گا، لیکن ایک چیز ہم جاننے کے قابل ہیں، اس نے خدا سے سیکھا ہے کامل طریقے سے، جو انجیل ہے، کیونکہ انجیل میں کوئی خام نہیں ہے۔ انجیل جب یہ رکاوٹ دیکھتی ہے، یہ خوفزدہ نہیں ہے، یہ جاری رہنے کے لیے بہت دور تک نہیں جاتی۔ یہ ایسا راستہ ہے جو خدا کی طرف سے کھولا گیا ہے، جہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، جہاں شیطان میں توڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم اس کامل خدا کی راہ میں، لیکن ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے، عقل سے کام لیں۔
اسے سوچنا ہے، کیوں ابھی مجھے انجیل کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ خدا مجھے برکت دینا چاہتا ہے، لہذا میں ہوں گا، میں خدا کے کلام میں خود ہی رہوں گا اور میں اس پر ثابت قدم رہوں گا جو میں خدا کے کلام سے سیکھ رہا ہوں۔ جو مجھے ضرورت ہے وہ مجھے دے گا۔ اگر وہ انجیل میں مجھے برکت دینا نہیں چاہتا تھا تو اس نے مجھ پر یہ نازل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ انجیل میں یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو قوت سے آیا ہو، کسی کو دھوکہ دیا گیا تھا، اس کے برعکس صرف کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن اب اگر آپ میں سمجھ ہی نہیں، آپ کچھ خیالات میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس خدا کی مدد نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے آپ یا آپ کے خاندان کے رکن کے ساتھ، اور یہاں تک کہ ایک ثانیہ آپ کے ساتھ یا آپ کے خاندان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اب خدا پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آپ کو یہ بات کرنے کا کیا حق ہے؟ اب میں تعجب کرتا ہوں اگر آپ واقعی خدا کو جانتے تھے، اگر آپ ایسا کر رہے تھے جو اس نے مقرر کیا سمجھداری کے ساتھ۔ شخص جو بڑی کوشش کرتا ہے وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس نے مقرر کیا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہیں اور سمجھداری سے کام لیا، مطلب خدا ہماری قیادت کرتا ہے۔ اس وجہ سے قطع نظر مسئلہ کیا ہے، اگر وہ ہماری قیادت کر رہا ہے، ہم اس طرح سیکھیں گے، ہم اس حل کو سیکھیں گے اور ہم برکت پائیں گے۔ آپ کے لیے زبور 32 میں ایک پیغام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کون زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ کلام پڑھتے ہیں، زبور 32، آپ کے ایمان کے لیے ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ تو یہاں دو چیزیں اب ہمیں سمجھنی ہے۔ پہلی یہ داؤد تھا جس نے زبور لکھا تھا، جو خدا کی طرف سے لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس شخص کو جس کی خطا بخشی جاتی ہے اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا ہے۔ اس دور میں گناہ کیوں ڈھانکا جاتا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 1000 سال قبل یسوع آیا تھا اور ہماری جگہ پر موا۔ یسوع کے آنے سے پہلے کوئی بھی ان کے گناہوں سے انہیں معاف نہیں کرا سکتا تھا۔ گناہ کو ڈھانکا گیا تھا، اسے مٹایا نہیں گیا تھا۔ یہ خطا معاف کر دی گئی تھی، لیکن گناہ وہاں ایک گواہ کے طور پر رہتا تھا، کیونکہ صرف یسوع کا خون اس گناہ کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ بھیڑوں، بکریوں، بروں کی قربانیوں کو بھی پیش کرتے تھے، لیکن کسی کا بھی کوئی گناہ نہیں مٹایا جا سکتا۔ لیکن جب یسوع مرا، ہاں، اس نے گناہ کو مٹایا۔ آج کامیاب شخص کے لیے انہیں ان کی خطاؤں سے معاف کر دیا گیا ہے، ان کے گناہ کو مٹا دیا گیا ہے، ان پر کوئی داغ دبا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ یقین رکھتے ہیں جو خدا بولتا ہے۔ جب وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، خدا کی طاقت نیچے آتی ہے اور کام کرتی ہے، پھر یہ شخص برکت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چلیں دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ مبارک ہے، اس کا مطلب خوشی ہے، ٹھیک؟ کامیابی، وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ خدا جو پاک ہے، جو مقدس ہے، جب وہ کسی شخص کو پاک کرتا ہے، وہ ان پر ظاہر نہیں کرتا۔ شخص خطا کار ہو سکتا ہے، وہ کچھ برے کام کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، وہ بے تکی بات کرتے ہیں، لیکن خداوند کا رحم اس کی تجویز ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ ان کی بدکاری کو دور کرتا ہے، کیا ان سے منسوب نہیں کرتا، اور مکر کی روح کو پاک کرتا ہے۔ یہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس دو معاملات ہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ پہلا، آپ کو اپنی خطاؤں سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا اور آپ کی زندگی سے گناہوں کو مٹایا جائے گا اور آپ کے گناہوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ آج یہ مٹا دیے گئے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ کیا اگر آپ کی زندگی میں بدکاری ہے؟ ڈاکٹر سوارز یہاں ہے۔ میں کبھی کبھار ایسا کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں جو اچھا نہیں۔ خدا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں، لہذا خداوند آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ آپ کو خود کو مکمل طور پر پاک کرنا ہے۔ پھر داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ جب میں خاموش رہا، جب میں نے اپنا دل خدا کے حضور نہیں کھولا، اور یہ ہر بنی نوع انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں۔ وہ چلا اور رو رہا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں کہے گا؟ وہ خدا کی بخشش کے لیے نہیں کہے گا،
اور اس کی ہڈیاں، اس کا ڈھانچہ، ہڈیاں ہمارے جسم کا ساخت ہیں۔ اگر ہماری ہڈیاں نہ ہوں تو ہم چل نہیں سکتے اور نہ ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم پریشان ہوں گے، ہم گھومنے والی چیز ہوں گے۔ ہماری جسمانی ساخت ہماری ہڈیاں ہیں، لیکن ہمارے اخلاقی ڈھانچے کے بارے میں کیا؟ جب ہم خاموش رہتے ہیں یہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے وہ دوزخ کی طرف سے طاقتور ہوتا ہے۔ انہوں نے برائی کی قوتوں کے لیے خود کو مکمل طور پر کھولا ہے اور وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا اگر شخص خاموش رہتا؟ نہیں، میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا، میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری تباہی ہوگی۔ نہیں، یہ ان کی تباہی اس کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ جب وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں وہ خدا کی رحمت حاصل کرتے ہیں اور خدا ان سے ان کی ساری برائی کو دور کرے گا۔ لیکن اگر وہ صرف روتے رہتے ہیں، خدا تو جانتا ہے میں پھنس گیا ہوں، لیکن میں جان کے ساتھ نہیں مل سکتا، میں مریم سے نہیں مل سکتا، میں اپنے اجر کو کیسے بتاؤں گا کہ میں نے اپنا ہاتھ پیسے والے ڈبے میں ڈالا اور میں نے پیسے چوری کیے، میں اس شخص کو کیسے بتاؤں گا کہ میں نے غلط اکاؤنٹ سے ان کی نقل مکانی کی اور میں نے اپنی جیب میں پیسے ڈالے؟ میں نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوں گی اور پھر یہ بیماری ظاہر ہونا شروع ہوئی، حادثات ہونے لگے، یہاں اور وہاں نقصان، خاندان میں مسائل۔ یہ تاریکی کی بادشاہی ہے، موجودہ تباہی اور مکمل کام کرنا۔ لیکن جب شخص کہتا ہے نہیں، میں اٹھوں گا اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، جیسا کہ مصرف بیٹے نے کہا، اور میں اپنے باپ سے کہوں گا میں نے تیرے خلاف گناہ کیا، آسمان کے خلاف اور تیرے سامنے، اور میں اب تیرا بیٹا کھلانے کے قابل ہوں۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ کون خدا کی نمائندگی کرتا ہے؟ آج مصرف بیٹے کے لیے بہترین پوشاک لے کر لاؤ اور اسے پہناؤ۔ وہ صرف پوشاک نہیں چاہتا تھا، یہ سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ آپ جب گرتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک کرتے ہیں، خدا آپ کو بہترین پوشاک دیتا ہے، وہ پوشاک جس میں شیطان آپ پر غلبہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو توبہ کے عمل سے گزرنا ہے۔ دانش مند آدمی بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ایسے کام نہیں کرتا۔ مجھے آپ کو سچ بتانا ہے، جب تک کہ میں آپ کی تباہی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں خدا کے سامنے ہوں گا اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو جواب دوں گا۔ میں آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہوں، یہاں ہر کوئی ہے، آئیں، آپ کو صرف خدا کو بتانا ہے اور بس یہ ٹھیک ہے۔ لیکن شخص کاروبار میں شامل ہے، اس اور اس میں شامل ہے، اور یہ ٹھیک ہے، پھر یہ ساری میری غلطی ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے، داؤد یہاں بہت واضح تھا، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا، اور آج اس معاملہ میں یہ مٹا دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس کے دوران وہ خاموش رہتا ہے، اس کا ڈھانچہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو سکتے ہیں، اور اس کے دل کی لالچ کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، اور وہ اسے پکڑتا ہے، وہ اس چیز کو پکڑ رہا ہے لیکن اسے جانے دینا چاہیے۔ میں نے یہاں ایک بار کہا تھا کہ یہ کیتھولک چرچ میں انہوں نے زمین پر مے کی ایک بوتل رکھی اور چھوٹا لڑکا باہر نکلا، ارد گرد دیکھا، وہاں کچھ سکے تھے، کیونکہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ گیا اور اس طرح کیا، اپنے چھوٹے ہاتھ کے ساتھ گیا اور انہیں لیا، اور جب اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اس کا ہاتھ پھنس گیا، آپ جانتے ہیں، اور اس نے بار بار کوشش کی، وہ رو رہا تھا، یہاں تک کہ کائن آیا، وہ اس کو مارنا چاہا، اور اس کا باپ آ گیا، اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا ہاتھ کھولو۔ باپ میں نہیں کر سکتا، میں سکے لینا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب اگر یہ کھولتا یہ باہر آ جاتا، لیکن وہ اپنے ساتھ سکہ چاہتا تھا۔ میرے بھائی، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کائن کا سکہ چاہتے ہیں۔ آئیں سکے کو جانے دیں، سکے کو بھول جائیں، اپنے ہاتھ کو کھولیں اور وہاں سے اسے لیں۔ لہذا یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن، یہاں توجہ دے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا ڈھانچہ ٹوٹ گیا، مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ خدا کا ہاتھ آپ پر بھاری نہیں ہے، خدا کا ہاتھ آپ کی فکر کرتا ہے، خدا کا ہاتھ آپ کو اٹھاتا ہے، خدا کا ہاتھ آپ کو شفا دینے کا کام کرتا ہے۔ یہ واقعی آپ پر بھاری والا ہے،
اور اگر آپ گناہ میں رہ رہے ہیں اور اسے باہر نکالنا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ اسے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اٹھائے گا، یہ آپ کو پاک کرے گا، وہ سب ہوگا جو کچھ آپ کے ساتھ غلط ہے، اور آپ وہ شخص ہوں گے جو خدا ہمیشہ چاہتا ہے۔ لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ میں خداوند کی راہ میں ہوں۔ میں نے کہا، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا، میں سب کچھ مانوں گا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میرا مطلب گناہ کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ پھر واپس آج یہ مکمل طور پر ہٹ گیا ہے کیونکہ یسوع پہلے ہی ہمارے لیے ہوا، لیکن آپ کو اس کا اقرار کرنا ہے چاہے آپ اپنے مخالف کے ساتھ راستہ میں ہیں۔ یسوع نے کہا معاہدے تک پہنچ، اقرار کر، کیونکہ اگر ان میں سے ایک مر گیا تو تمہیں یہ گناہ ہمیشہ کے لیے اٹھانا پڑے گا، اور آپ کیا کریں گے؟ یہ ہٹایا نہیں جائے گا، اور یہ آپ کا ہوگا، آپ کا اعزاز۔ آپ کو عدالت کے دن صرف اپنا جملہ سننا ہوگا، اور آج خدا کہہ رہا ہے اب کہ وہ کر سکتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے دعا اور کہا، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اور وہ اختتام کرتے کہتا ہے، اسی لیے ہر دیندار جو اس سے الگ ہے تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ اس کلام کو تھامے، اس وقت کے گزرنے کے بعد دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ اسے نہیں پائیں گے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ جو بھی مشکل آئے گی خدا اپنا جھنڈا اٹھائے گا اور وہ اپنے مقدس کو اڑائے گا، وہ برائی کے خلاف لڑے گا، وہ آپ کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ انسان ہمارے درمیان میں ہو سکتا ہے لیکن وہ چیزیں صحیح بنانا نہیں چاہتا۔ کل بہت دیر ہو سکتی ہے لیکن آج خدا آپ کو فتح مند دیکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا۔ باپ، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے جس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ نمٹانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تیرے راستے میں حکمت سے چلنا ہے تاکہ ہم اس کو نہ کھوئیں جو ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ باپ، انسان کی ابدی خواہش کا انحصار تجھ پر ہے۔ خدا، یہ شخص جو آج فیصلہ کر رہا ہے، اب بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں یہاں گھر میں، میرے خدا اپنی طاقت بھیج کر انہیں برکت دے۔ باپ، اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے آسان چیز ہے گناہ، اور خدا خطا اور بدکاری وہ اقرار کر رہے ہیں، اور خدا ہم اب یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں، اور یہ سب دعا تیرے حضور یسوع کے نام میں کریں۔ اور میں تمام نادان قوتوں سے کہتا ہوں اس شخص کی زندگی سے نکل جا، اس عورت سے نکل جا، نکل جا۔ خداوند یسوع کے نام میں ان پر ظلم نہ کر۔ اور آپ کہیں تیرے شکر گزار ہیں خداوند، اور آمین۔ خدا تیرا شکر ہو۔ اب ہم حقیقی زندگی کی کہانی کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ہم ایمان کی دعا کریں گے۔ برائے مہربانی حقیقی زندگی کی کہانی کو چلائیں۔ میری والدہ بجلی کے جھٹکوں کا سامنا کیا اور یہ 30 سال قبل ہوا تھا۔ میں بیکن بنا رہی تھی اور پھر بارش شروع ہو گئی اور میں اسے چھوڑ نہ سکی کیونکہ اس میں بارش کا پانی جائے گا۔ پھر میں نے ایک کٹورا لیا اور میں نے اس فرائی پین کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا اور میں نے اس کو ڈھانکنے کے لیے رکھ دیا، لیکن یہ بھاری بہاؤ تھا اور مجھ سے گر گیا اور میرے پیر گیلے ہو گئے اور یہ اس طرح ہوا۔ یہ ناخوشگوار تھا، آپ کا پتہ وہ ٹیڑھی ہو کر چلتی اور یہ دردناک ہے۔ میں نے بتاؤں گی میری ٹانگ چھوٹی ہو رہی ہے، میری پتلون، مجھے اس کی اونچائی زیادہ بنانا پڑے گی۔ میں جانتی ہوں اس وقت انہوں نے بتایا ایک ٹانگ تقریباً 1 انچ چھوٹی ہے، اسے ہم پر بازو رکھنا ہوگا۔ ہم نے اسے بتایا ماں کوشش کرو اور خود سے چلے، اور وہ کہتی نہیں میں نہیں کر سکتی۔ بعض وقت ایسا لگ رہا تھا یہ بہتر ہو رہی تھی لیکن پھر ایسا لگتا تھا یہ بدتر ہو گئی۔ 3 سال پہلے جب وہ چل نہیں سکتی تھی تو اس نے بیساکھی استعمال کرنا شروع کی
جب سے ہم تبدیل ہوئے وہ ہمیشہ اپنی برکت کے ساتھ رہی ہے۔ میں چرچ جاؤں گی، جب میں وہاں آئی میں یہ کہوں گی او میرے خدا، جب میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو میں چرچ جا سکتی ہوں، بہت خوشگوار مناسب طریقے سے چلوں گی، سب کی طرح تمام لوگ، تمام عورتیں معمول سے چل رہی ہیں، لیکن میں لنگڑا کر اور جھک کر چل رہی ہوں، میں ادائیگی کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں، میں ہدیہ دیتی ہوں، چندہ، اور میں ایمان کے پروگرام کی اسپانسر ہوں، اور میں سب کچھ ادا کرتی ہوں، اور کیوں خدا مجھے شفا نہیں دے رہا؟ اور وہ اداس تھی کیونکہ وہ واقعی اپنا معجزہ نہیں پا سکتی جسے وہ چاہتی تھی، اور میں اس کے ساتھ بیٹھا اور خدا نے مجھے پہلے ہی کلام دیا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات بھلائی کے لیے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ کلام کو سننے سے کلیریسی میں شفا حاصل کرنے کے لیے کافی ایمان پیدا ہو گیا۔ 1 جولائی 2015 میں ڈاکٹر آر سوارز کی کورشیبا میں ایک عبادت میں شفا پائی۔ ڈاکٹر سوارز نے اپنا کام کیا، دعا کے بعد پاسٹر فرنانڈو آیا، پھر اس نے مجھے پکارا اور کہا دیکھو میری ٹانگ، میں نے محسوس کیا ایک گرم احساس، اور میں اس ٹانگ میں محسوس کرتی تھی، اضافہ ہوا، اور پھر میں نے کہا او خدا کی تعریف ہو، ٹھیک۔ ہفتے کے آغاز میں میرے چرچ کے پاسٹر نے کہا کہ ڈاکٹر سوارز آئیں گے، اور میں نے کہا آج میں آؤں گی، آج میں یہاں اپنی برکت حاصل کروں گی۔ وہ بہت آہستہ آئے گی، وہ 6 دفعہ راستے میں رکی، لیکن وہ خداوند یسوع کی عزت اور جلال کے لیے شفا پا کر گھر گئے۔ آج میں گھر واپس جاؤں گی اپنی شفا یاب ٹانگ کے ساتھ۔ ہم باہر آئے، ہم نے اپنے کندھے پر بیساکھی رکھی، اور میں نے کہا جیسا ڈاکٹر سوارز نے کہا میں بولنے جا رہی ہوں۔ سڑک پر لوگ سمجھ نہ سکے، بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر حیران تھے، ایک بزرگ خاتون، ایک بوڑھی خاتون چل رہی ہے، اور میں نے چھڑی پکڑی تھی۔ یہ حیرت انگیز تھا جب میں اپنی بہن کو گھر آتے دیکھا، میری بہن چھڑی کے ساتھ چلتی تھی، آپ جانتے ہیں، اور اس نے کہا مجھے میری برکت ملی ہے۔ میں نے کہا او جلال ہو ماں، مجھے معلوم تھا کہ آپ اسے حاصل کریں گے۔ اگلی صبح جب وہ آئی تو وہ ناشتہ کر رہی تھی، اور وہ اچانک اس نے اپنی پیٹھ میں درد محسوس کی، اس کی کمر سے اس کی ٹانگوں میں درد آ گئی تھی، اور پھر میں نے اسے مساج دی۔ آپ کو پتا ہے، میں نے کہا ماں یہ تھکاوٹ ہے۔ میں نے کہا یسوع میرے سانپ کو نکال رہا ہے، اور میں ٹھیک تھی۔ ماں برکت کو تھامیے، اس نے کہا ہاں میں اس پر قائم ہوں، یہ میری ہے۔ اب دونوں ٹانگیں ایک ہی لمبائی ہیں، یسوع نے ان سابوں کو شفا دی ہے۔ مصیبت ختم ہو گئی یسوع کے نام میں۔ خدا کا شکر ہے، خدا یسوع کے عزت و جلال ملے، چھڑی دوبارہ کبھی نہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، کیا نہیں عزیزو؟ میں انجیل کی تبلیغ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں کچھ بھی بہتر نہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ یقین کر سکتے ہیں خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ کل اور آج اور ہمیشہ تک یکساں ہے۔ جب میں پاسٹر فرنانڈو سے دعا کراتا ہوں، جیسا میں یہاں پاسٹر جیمی کے ساتھ کرتا ہوں، اور تمام چرچز میں چرچ کے ساتھ پاسٹر کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہوں۔ دوسری دعا ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اداس ہیں، لیکن میرے خدا وہ کیوں چھوڑے ہیں؟ میں شافی نہیں ہوں، میں ایک خدا کی طرف سے استعمال ہونے والا بندہ ہوں۔ چرچ کے پاسٹر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ساؤل کی طرح ہوں، میں 1000 دفعہ کرتا ہوں اور داؤد 10 گنا زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ خدا کا خادم ہے۔ لہذا آج ہم یہاں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے گا، اور جو آپ گھر پر ہیں آپ کو بھی برکت دے گا۔ ہمیں خوش ہونا ہے کیونکہ خداوند یہ صرف کر سکتا ہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دینے جا رہا ہے، وہ آج آپ کو برکت دے گا۔ قباحت نہیں کہ آپ کون ہیں، مسیح کے ساتھ وہ حیرت انگیز کام کرتا ہے، اور وہ ان پر کام کرتا ہے، لیکن آپ کو ایک چیز کو بھولنا نہیں، خداوند کی راہ پر ہمیں سمجھداری سے سلوک کرنا چاہیے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہے؟ خدا آپ سے بات کرے، اور آپ کر سکتے ہیں۔ آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں، برکت کو تھامتے ہیں، کیونکہ یسوع اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم دنیا بھر میں ٹیلی ویژن اور ای میل موصول کرتے ہیں جہاں ایمان کا شو دیکھا جاتا ہے، ہر زبان میں جس کا ہم ایک لفظ بھی سمجھ نہیں سکتے، اور خدا وہاں ان لوگوں کے لیے خوبصورت کام کر رہا ہے، حیرت انگیز معجزات۔ اور یہاں ہمارے ملک میں یہ ہر روز ہو رہا ہے، ہر روز خداوند یسوع کے نام میں برکت اور شفا دے رہا ہے۔ ہم جلد ہی دعا کریں گے، یقین رکھیں کہ خدا اپنا کلام پورا کرے گا۔ چلیں پہلا سوال سنتے ہیں۔
डॉक्टर स्वारिस, बराए मेहरबानी मुझे बताएं, यीशु ने 3 शागिर्दों को क्यों तरजीह दी? खैर, आप मुझसे ज्यादा पुरजोश हैं क्योंकि मैंने इस बात पर कभी नहीं सोचा। नहीं, ये सच है, मैं नहीं जानता। सब जो मैं जानता हूँ हमेशा पतरस, यूहन्ना और यकूब थे। वो इसके साथ थे, वो यारा के घर में थे जब छोटी लड़की जिंदा की गई, वो पहाड़ पर जहाँ यीशु की सूरत बदल गई, और इसने क्यों ऐसा किया मैं नहीं जानता, मुझे कोई अंदाजा नहीं। हमें समझदार होना है, लोगों से सलूक करना है। शायद यकूब, यूहन्ना और अंद्रयास ने ऐसा किया और यीशु फिर मेरे साथ चलो, मैं नहीं कर सकता। अगर इसने ऐसा किया मैं कर सकता हूँ। क्या कुछ हुआ? दूसरा सवाल, फरिश्तों का क्या किरदार है? फरिश्तों का किरदार है, ये बहुत तेज बोली है कि मैं इसे मुश्किल से समझाऊं। हमें समझदारी से सलूक करना है और इसे बहुत जल्दी से पकड़ना है। फरिश्ते वो हमारे मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं, वो खुदा के खादिम हैं, यहाँ मेरी खिदमत के लिए भेजे गए हैं। ये इब्रानियों में है, 1 बाब आयत नंबर 14। और वो जिसकी इताअत करते हैं, ज़बूर 103:20, खुदा के कलाम की आवाज़। जब हम खुदा के कलाम की आवाज़ यकजा करते हैं तो वो इसकी इताअत करते हैं। चलें अब अपने दिल को खोलें। डॉक्टर स्वारिस, 2 सालों से मैं अपनी शादी में बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रही हूँ और ये मेरी तीनों बेटियों की जिंदगी में बुरा असर डालती है। जो भी छोटी बच्चियां हैं, हमारा प्यार और एतमाद हिल गया है और सिर्फ खुदा ही की ताकत इन्हें बहाल कर सकती है। मैं आपसे शिफा याबी की दुआ का कहती हूँ क्योंकि मैं जज्बाती हूँ और आज मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मैं अपने पैरों और टांगों में सख्त दर्द महसूस करती हूँ। मेरे जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा है। मैं मुसलसल बुखार की हालत में हूँ। डॉक्टर का कहना है कि ये लाइलाज है और इसलिए मुझे हर 6 माह कुछ अद्वियात से इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर स्वारिस, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि मुझे इस बुराई से रिहाई दे। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि जब हम लोगों को खुदा की तरफ से बुराई से बचाने के लिए बताते हैं, हम उनको पुराने अहदनामे की तालीम दे रहे हैं, क्योंकि पहले इस तरह था। यीशु ने बीमारियां अपने पर ली। जाहिर है हम खुदा से कहेंगे कि हमारी मदद कर, लेकिन जब आप समझते हैं, आप बुराई को बाहर निकालते हैं और ये मुकम्मल तौर पर दूर चली जाती है। मैं यीशु के नाम में शिफा के लिए कलाम में आपकी मदद करूंगा। अब दुआ करें। क्या हम करेंगे? हम समझदारी से चलेंगे, तरीका से। मेरे भाई, इस पर ईमान रखें जो खुदा बात करते। बाप, हम तेरी हुजूरी में आ रहे हैं। इस वक्त हमें अपने नबियों के तौर पर इस्तेमाल कर। बाप, मैं इन लोगों के लिए दरख्वास्त करता हूं जो मेरे साथ दुआ करें इस इलाके के किसी भी हिस्सा में। और मैं तुझसे कहता हूँ कि ऐ मेरे खुदा, अपनी ताकत भेज, अपनी कुव्वत भेज और खुदा इस शख्स की जिंदगी में काम कर जैसे इस बरकत की जरूरत है। मैं अपने ईमान को इनके साथ यकजा करता हूँ। अब मैं कहता हूँ, शैतान इसकी जिंदगी से बाहर निकल जा, कभी वापस ना आना। खुदावन यीशु के नाम में इन्हें आज़ाद कर। और आप कहें आमीन।